بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں کلاس 7 کے بچوں کے لیے آپ کے اردو نصاب میں شامل 7واں باب لے کر حاضر خدمت ہوں، جو آج کا جو سبق ہے ہندوستان کی جنگ آزادی، تو اس میں ہم نے اس کا آدھا پورشن کا اس کو مکمل کیا تھا، تو باقی بچے ہوئے جو 3-4 پیراگراف ہیں اس کو آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق ہے، اس پیراگراف سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو لیجئے پیارے بچوں، جنوبی افریقہ سے واپس آنے کے بعد گاندھی جی کانگریس میں شامل ہو گئے تھے۔ جب جنوبی افریقہ میں رہ رہے تھے گاندھی جی، اس کے بعد واپس ہندوستان آئے، تو ہندوستان میں آ کر کانگریس پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس پارٹی میں گاندھی جی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان کے شامل ہوتے ہی کانگریس ایک مضبوط پارٹی ہو کر ابھری۔ گاندھی جی کے کانگریس میں شامل ہوتے ہی ملک کے بڑے بڑے رہنما بھی اس میں شامل ہونے لگے، جیسے پنڈت موتی لال نہرو، محمد علی جناح، سردار لیاقت علی خان، چترنجن داس، خان عبدالغفار خان، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سبھاش چندر بوس، حکیم اجمل خان، مولانا ابوالکلام آزاد، راج گوپالاچاریہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر راجندر پرساد اور سروجنی نائڈو وغیرہ ہندوستان کی اس جدوجہد میں، اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ تو آزادی کا مطالبہ دھیرے دھیرے زور پکڑتا گیا۔ انگریزوں نے عوام اور عوامی رہنماؤں کے خلاف ظلم اور بربریت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تو لاٹھیوں اور گولیوں کا بے تحاشا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا، لیکن حق کی آواز کو دبا نہ سکے تھے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ پیراگراف، پنجاب کے جلیانوالہ باغ میں ایک عوام کا جلسہ منعقد ہوا تھا، تو ہزاروں لوگ اس میں جمع تھے، اس جلسے میں جمع تھے۔ انگریزوں نے ان نہتے بے سر و سامان، جن کے پاس نہ کوئی کچھ سامان تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا، تو ان پر اندھادھند گولیاں برسائی تھیں اور ان کو قتل عام کیا گیا تھا۔ بے تحاشا اندھادھند وہاں پہ گولیاں برسائیں اور ان کو قتل عام کیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے عوام زیادہ اور مشتعل ہو گئے تھے، اور جو ان کا جو تحریک تھا اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی، مستحکم ہو گئی۔ گھر گھر کانگریس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ آخرکار انگریزوں کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹکنے پڑے تھے، ہار ماننے پڑے تھے۔ گھٹنا ٹکنا مینس ہار ماننا، ماننے پہ وہ مجبور ہو گئے تھے، اور وہ یہاں کے رہنماؤں سے بات چیت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر وہ مبارک دن ہی آ گیا جب انگریز ہار مان کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ جمعہ 15 اگست 1947 کا دن تھا، جب ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا گیا، اور ملک کی راجدھانی دارالخلافہ، کیپٹل کو کہتے ہیں، دلی کے لال قلعہ، جس کو ہم ریڈ فورٹ بھی کہتے ہیں، پر آزاد ہندوستان کا ترنگا لہرانے لگا، جھنڈا لہرانے لگا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پہ الفاظ معنی ہیں، تو ان کو آپ خود کتاب سے لکھ سکتے ہیں۔ فطری تقاضا، پیدائشی طرف، بدیسی قوم، غیر ملکی لوگ، دباؤ غلبہ کو کہتے ہیں، جیتی رہیں زندہ رہیں، قسم پرسی، لاچارگی، مجبوری، تسلط مینس قبضہ کرنا، طلوع ہونا، چڑھنا، جھیلنی پڑی، برداشت کرنی پڑی، مکر و فریب، دھوکہ یا دغابازی، دخل اندازی کرنا، مداخلت کرنا، حکمت عملی، ہوشیاری، چالاکی، کھٹک، منغم یا خلش، قیادت، سربراہی میں جدوجہد، کوشش کرنا، درپے ہونا، پیچھے پڑنا، تڑپ میں زبردست خواہش ہونا، جوش ہونا، بربریت، ظلم و تشدد کو کہتے ہیں، بے تحاشا اندھادھند، مستحکم اور بھی مضبوط ہونا، گھٹنے ٹکنے پڑے تو ہار ماننا پڑی تھی، صف آرا ہونا، تیار ہونا، آمادہ ہونا۔ تو تحریری سوالات ہیں یہاں پہ، مختصر سوالات اور مفصل جوابات، انشاءاللہ ان کو ہم لکھ کے واٹس ایپ پہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ کچھ مختصر سوالات ہیں۔ ہر قوم کس طرح رہنا چاہتی ہے؟ تو اس کا ہم آنسر تھوڑا مختصر طور پہ ہم لکھ کے انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر قوم ایک آزادانہ ماحول میں آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کب تک انگریزوں کا غلام رہا؟ ہندوستان تقریباً 250 سال تک انگریزوں کا غلام بنا رہا، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو ہندوستان کو انگریزوں سے کب آزادی ملی تھی؟ آپ خود اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کو 15 اگست 1947 کو انگریزوں سے آزاد ملی تھی۔
آزادی ملی تھی۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کس کی قیادت میں لڑی گئی؟ تو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی مغل شہنشاہ بادشاہ ہم کہہ سکتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی تھی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد جو تحریکیں چلی اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پہ میں یہ جو آزادی کی تحریک جو ہے وہ وہاں پہ پھیل گئی تھی، اور لاسٹ میں آخر کار ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ تو اس طرح سے ہم ان جو مختصر سوالات ہیں ان کے جوابات ہم لکھ کے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ مفصل جوابات ہیں، ان کو بھی ہم لکھ کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ٹک کراس ہے، اس کو آپ خود سب کر سکتے ہیں۔ تو ہندوستان کب آزاد ہوا؟ یہاں پہ 3 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ 15 اگست 1947 آپ لکھ سکتے ہیں۔ انگریزوں کی ہندوستان کے ساتھ تجارت ایک سیاسی چال تھی، کس کی طرف سے؟ انگریزوں کی طرف سے۔ انڈین نیشنل کانگریس کب اور کہاں قائم ہوئی تھی؟ 1885 عیسوی کو بمبئی میں قائم ہوئی تھی۔ کالم الف کے عبارات کو کالم ب کے ساتھ مناسب جوڑیے۔ فطری کے ساتھ آئے گا تقاضا، آئے گا آزاد اور آزاد فضا آئے گا، محنت اور مشقت آئے گا، جوش اور جذبہ آئے گا، عوامی رہنما آئیں گے، جالیانوالہ باغ آئے گا۔ اس طرح سے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے قواعد سیکھے، قاعدے۔ آپ کے جو گرامر پورشن کا ہے اس میں تھوڑا سا ٹچ کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اصطلاح عام میں محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جس سے اہل زبان جاننے والے لوگ لغوی معنی کی مناسبت سے یا غیر مناسبت سے بھی کسی خاص مفہوم کے لیے مخصوص کر لیا ہو، جیسے آپے سے باہر ہونا یعنی قابو سے باہر ہونا، اس طرح سے ہم لکھتے ہیں، یا اپنے دماغ پر قابو نہ رکھنا۔ ذیل میں محاورے دیے گئے ہیں جن میں چند محاورے آپ کے سبق سے لیے گئے ہیں۔ ان محاوروں کے معنی لکھیے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نئی صبح طلوع ہونا مینس ایک نئی صبح طلوع ہونا میں نے خوشی کی زندگی آپ لوگوں کا آغاز ہونا، یا سامنا ہونا ان کا مقابلہ ہونا، دخل اندازی کرنا مداخلت کرنا، تسلط جما لینا حکومت کرنا، کسر باقی نہ رکھنا کوئی باقی نہ رکھنا، کوئی کمی باقی نہ رکھنا۔ ہم اس میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا، کسی کے سامنے جو ہے ہار مان لینا، ہار تسلیم کر لینا۔ تو ان کے میننگ بھی لکھ کے آپ ان پہ جملے بنا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا آپ کا لیسن جو ہے ہندوستان کی جنگ آزادی، یہ ٹاپک آج اسی پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے جو مفصل جوابات ہیں اور مختصر جوابات ہیں ان کو ہم لکھ کے آپ کو واٹس ایپ پہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔